کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ حسن اور عشق کو فنا ہے پر ان کی کہانی لافانی ہو جاتی ہے۔ حسن عشق کی بے نیازی اور کج ادائی نہیں سہ سکتا۔ عشق حسن کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ پر پھر بھی جب جب دونوں سامنے آتے، بے اختیار ہوتے، دور ہوتے تو بھی ایک دوسرے کی یادوں کا طواف کرتے، بچھڑ جاتے تو قصے کہانیاں داستانیں چھوڑ جاتے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو ہم سیکھتے ہیں تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کبھی یہ نہیں سوچتی کہ ان کے ماں باپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور جب وہ ماں باپ کو غلطی کرتا دیکھتے ہیں تو ساری توڑ پھوڑ ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ وہ پہلے ان غلطیوں کو اپنا وہمہ قرار دیتے ہیں، پھر ان کے لیے توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آخرکار اعتراف کر لیتے ہیں کہ ان کے ماں باپ وہ نہیں تھے جو وہ سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک خلیج ہوتی ہے جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان حائل ہونا شروع ہوتی ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟